بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور مرتضیٰ دورانی۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں جو حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، آج صدر نے جو پارلیمنٹ تحلیل کر دی، اور لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ جو طلباء تحریک ہے اس نے فوجی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایک نگران قومی حکومت ہو، اور انہوں نے تجویز پیش کیا ہے کہ ڈاکٹر یونس کو اس نگران حکومت کا سربراہ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو بنگلہ دیش کی اپوزیشن ہے اس نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نئے انتخابات کرائے جائیں۔ تو ہم جو بنگلہ دیش کی صورتحال حسینہ واجد کے استعفے اور اس کی جلاوطنی کے بعد سے جو اب تک صورتحال ہے کہ ابھی تک جو قومی حکومت ہے اس کو اعلان نہیں ہوا، اور ابھی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کا جو بحران وہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو آج جو قومی اسمبلی پاکستان اس نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے، اس پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا، اور یہ جو اسمبلی میں آج جو یعنی آئینی ترمیم ہوئی ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے یہ کہاں جائے گا، اور جا کر کیا سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود کیا حکومت ان مخصوص نشستوں کو تحریک انصاف کو الاٹ کرتی ہے یا نہیں۔ دوسرا جو سب سے اہم بات ہے کہ جو آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اس وقت ایک بار پھر سنگین مالی بحران سے دوچار ہو گیا، اور جو ٹیکس یعنی کلیکشن تھی، جو اہداف یعنی مقرر کیے تھے وزیر اعظم نے، وہ پوری طرح ناکام ہوئے، اور جس کی وجہ سے ایک آزاد کشمیر پھر یعنی مالی بحران سے دوچار ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ کل بھارتی جو پارلیمنٹ لوک سبھا میں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے رکن اسمبلی جو رول اللہ نے وہاں پر جو خطاب کیا یعنی 5 اگست کے حوالے سے، اس نے پورے جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں وہاں اس نے کشمیریوں کی بھرپور ترجمانی کی، اور جو حق ادا کرنا چاہیے تھا کشمیری کو وہاں اس نے بھرپور اس کا حق ادا کیا۔ پھر جو جماعت اسلامی پاکستان ہے اس کے دھرنے کا 2 ہفتے سے زائد ہو گئے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو بنگلہ دیش میں جو احتجاجی تحریک کی کامیابی کے بعد کیا جو جماعت اسلامی اسلام آباد میں جو دھرنا دیے بیٹھی ہے، کیا جماعت اسلامی کو بھی یقین دہانی ہوئی ہے، اور کیا جماعت اسلامی کا دھرنا بھی نتیجہ خیز ہوگا کہ نہیں۔ لیکن 2 ہفتے ہو گئے ہیں ابھی تک جو حکومت کسی جان بندے نے ان کے ساتھ یعنی بامقصد مذاکرات نہیں کیے تاکہ یہ دھرنا ختم ہو سکے، اور عوام کو شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ پھر جو آزاد کشمیر ہے جو ہڈاک یعنی ملازمین کا معاملہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، اور یعنی 2 ماہ سے جو ہزاروں جو اڈاک ملازمین ہیں ان کو 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، ان تمام یعنی موضوعات پہ بات کریں۔ لیکن آغاز کریں ناظرین، ہم آپ کو جو کل یعنی ہم آپ کو لوک سبھا میں جو جانا سید رول اللہ شاہ صاحب نے جو خطاب کیا، ناظرین ہم آپ کو سب سے پہلے وہ خطاب دکھاتے ہیں کہ کس جرأت مندی کے ساتھ انہوں نے کشمیر کی نمائندگی کی ہے۔ تو آپ یعنی ناظرین دیکھیں رول اللہ صاحب کیا کر رہے ہیں لوک سبھا میں۔ تھینک یو سو مچ۔ یہاں پہ سبھی ممبر حضرات جو ہے وہ گرانٹس کے حوالے سے، اینیمل ہسبنڈری، فشریز وغیرہ کے حوالے سے ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے حالات نارمل ہے، وہ ایکول سٹیزن ہے اس ملک کے، ان کے رائٹس ایکول ہے، ان کے رائٹس فرسٹ کلاس ہے، اس طرح کے ڈیبیٹس میں حصہ لے پا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ لگژری نہیں ہے، حالانکہ میں بھی چاہتا تھا آج کے دن اس طرح کے ڈیبیٹ میں حصہ لوں، میرے پاس بھی یہ لگژری ہو، پریویلیج ہو، ایک ایکول سٹیزن کی طرح ان معاملات پہ بات کروں۔ مگر آج 5 اگست کے دن جو اس ایوان میں 5 سال پہلے ہوا تھا، میرے لیے ہاں ٹھیک ہے، آپ کے لیے ٹھیک ہوا تھا، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا، ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور ہم آپ کے مرضی کے غلام نہیں ہے، آپ کے ٹھیک ہونے اور نہ ہونے کے غلام نہیں ہے، آپ کی مرضی کا غلام نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کی پارٹی کے لیے ٹھیک ہوا ہوگا، اس ملک کی جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوا، جموں کشمیر کی عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہوا، اور اس ایوان کے لیے ٹھیک نہیں ہوا۔ 5 سال پہلے جس دن آنریبل چیئرمین 5 سال پہلے جس دن آپ بجٹ پہ بولیں، اس ایوان میں وہ کالا کارنامہ کیا گیا۔ آپ بجٹ پہ بولیں، آپ بجٹ پہ بولیں، یہ بجٹ پہ آپ کے پاس بہت سے اوسر ہیں، بیٹھے بہت سے اوسر ہیں جب آپ بول سکتے ہیں یہ بات۔ 5 سال پہلے آج کے دن سمے سماپت ہو جائے گا، سننے کی ہمت بھی رکھا کرو، سننے کی ہمت بھی رکھا کرو۔ پلیز بجٹ پہ بولیں۔ ڈکٹیٹرز کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، ڈرتے ہیں سننے سے، ڈرتے ہیں سننے سے۔ 5 سال پہلے آج کے دن جموں کشمیر کی عزت کو دروپدی کی طرح یہاں پہ تار تار کیا گیا، تار تار کیا گیا، اور یہ کوروں کی طرح ہنس رہے تھے، مزے اٹھا رہے تھے۔ آج کے دن
जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर की पूरी लीडरशिप को कैद किया गया था और हमसे हमारा स्टेटस, जमहूरी हकूक, हमारे राइट्स 3 minutes already you have taken. 3 minutes already. Shri Gurmeet Singh Meet. नाजरीन, ये थे आगा रूल्ला, और उन्होंने जिस तरह के साथ लोकसभा में कश्मीरियों की नुमाइंदगी की और भारतीय ईवान को बताया कि जो 5 अगस्त का मोदी का इकदाम था उससे जो कश्मीरियों की इज़्ज़त है वो तातार हुई है। और हम सलाम पेश करते हैं आगा साहब को, उनकी जुर्रत को कि एक कश्मीरी ने जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में वहाँ खड़े होकर हिंदुस्तान को ललकारा। और अभी हम बात करते हैं अमर साहब, आज जो आगा रूल्ला ने कल ख़ताब किया, क्या कहेंगे कि एक कश्मीरी उठा और बिला खौफ ख़तर को इसके अंजाम क्या होगा, उसने खुलकर मुकदमा पेश कर दिया। वैसे एक तो ये बात है कि कल सैयद आगा रूल्ला मेहदी ये श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आलिया लोकसभा के इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। तो कल बेसिकली ये बजट इजलास था जिसके दौरान उन्हें मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही जानदार तरीके से उन्होंने यौम इस्तिहसाल कश्मीर के मौके पर पूरी भारत की 1 अरब 40 करोड़ अवाम के सामने जो है वो अपना मुकदमा रखा, और जिस जुर्रतमंदी बहादुरी के साथ उन्होंने वो किया। तो मैं ये सोच रहा था राय साहब कि वक्त की बात होती है, तहरीक 189 की तहरीक थी, और उसके बाद ये जो आजकल अदादो शुमार हमें मिलते हैं ये 1 लाख लोग शहीद हो गए, 96-98 हज़ार, ये 89 से हैं। अगर आप 47 से जाएंगे तो वो तादाद शायद बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें जम्मू के शोधा का जिक्र कर देंगे तो फिर वो बहुत सारे लाखों में चली जाएगी। तो जिस अंदाज से इन्होंने आगा साहब ने बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबक आमोज़ है बाकी सारी लीडरशिप के लिए। वैसे मैं सोच रहा था शायद हो सकता है कि हमने जो है वो कश्मीरियों ने जो है वो भारत के ये ढोंग इंतखाबात थे इसका बहुत अरसे से बायकाट किया हुआ था, और उसमें हमारी जो रियल लीडरशिप है वो नहीं गई थी। आप सोचिए कि अगर सैयद अली गिलानी, मीरवाज उमर फारूक, यासीन मलिक, शबीर शाह साहब, इसी तरह जनाब हसन बडगामी साहब होते, वो क्या कहते हैं ये जो बाकी लोग हैं, बेशुमार जो लोग हैं, शेख अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अगर ये सारे लोग जो है वो उधर मौजूद होते या इनमें से कोई माकूल स्टफ मौजूद होता, तो मेरा ये ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर से, ये जिस तरह हमने पाकिस्तान में सबक सीखा कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट से बाहर जाकर नुकसान उठाया, तो बज़ाहिर ये लगता है कि पार्लियामेंट से बाहर आके हमें नुकसान हो, क्योंकि हम जो है वो तहरीक, या तो हम तहरीक को उस तरह जिंदा रखते, उसी तरह जो है वो जद्दोजहद जारी रहती, फिर तो ठीक था। जिस अंदाज से 5 अगस्त के ऊपर हमारे वकील, हमारे सफ़ीर, हमारे भाई, बड़े भाई सारे जो है उनका जो है मुबम सा किरदार सामने आया, और फिर जो है वो एक जगह पे तहरीक भी जो है वो ठहर गई। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि ये तकरीर जो है वो सबक आमोज़ है। मेरी ख्वाहिश होगी कि राजा फारूक हैदर साहब, शाह गुलाम कादर साहब, अपना क्या कहते हैं जो यासीन साहब, और ये जो क्या कहते हैं बाकी जो लीडरशिप है हमारी, सरदार अतीक साहब और बाकी जो साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं और पार्टी लीडरशिप है, वो भी इस तरह की गुफ्तगू करें। दुरानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, यही जो आगा रूल्ला साहब ने जो ख़ताब किया कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ आपको पता है कि वहाँ इस वक्त मोदी राज है, और बिला खौफ, यानी उसने ये नहीं सोचा कि मैं निकलूँगा ऐवान से बाहर तो मेरे साथ क्या होगा। भरपूर आप क्या कहेंगे जो उसने वहाँ बात की है? राय साहब, एक तो आगा साहब को, सारी कश्मीरी कौम को जो है ना सलाम पेश करना चाहिए, और मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी कल 5 अगस्त का असल हक उन्होंने अदा किया, और भारतीय पार्लियामेंट में, भारतीय ऐवानों में उन्होंने जो है वो ज़मीर झंझोड़े हैं। आलमी जो इंसाफ के जो दावेदार इदारे, जमहूरियत पसंदी के दावेदार हिंदुस्तान के अवाम के लिए, हिंदुस्तान तो क्लेम करता है ना, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो अगर आगा साहब ने कल ये गुफ्तगू फरमाई और उसके बाद वो खैर खैरियत से घर पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि जमहूरियत है। आप अपने ऐवानों में किसी को इस तरह की बात करने की इजाज़त दे सकते हैं? बताएं मुझे। कोई मुजफ्फराबाद असेंबली में कर सकता है, कोई कर सकता है, कोई जीबी फारूक हैदर साहब अगर छोटी सी कोई बात करते हैं या कोई हमारा कोई लीडर छोटी सी बात रेफरेंस से इधर-उधर घुमा फिरा के करता है, फिर देखे ना कोई खुल के बात नहीं कर सकते। आप बात कर, ये इसी को आजादी लड़का है, हिंदुस्तान को लड़का है ना, उसने कहा कि आजादी ज़ाहिर राय किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कि आप अपने ज़मीर की आवाज़ जो है ना उस पे बात करें। तो आगा साहब ने कल ये साबित कर दिया कि एक तो
اسمبلیوں سے باہر رہنے والا جو فیصلہ تھا وہ بالکل جو ہے وہ کشمیریوں کے مفاد میں نہیں تھا. اسمبلیوں کے اندر آ کے انہوں نے کم از کم دیکھیں کل بھارتی جو لوک سبھا ہے اس میں ایک پوری اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اپوزیشن کا کانگریس ہے, باقی پارٹیوں نے اس کی موقف کی حمایت کی. انہوں نے یہ بڑی بات کر دی کہ دروپدی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی وہی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا گیا 5 اگست 2019 کو, اور مودی سرکار کے دور میں ہوا. تو انہوں نے یہ مثال بھی ان کی ہندو جو دروپدی تھی جو جس کو وہ اپنا وہ سارا آپ کو پتہ ان کے مذہب میں وہ بڑا اس کا مقام ہے, تو اس کا حوالہ دے کے انہوں نے ان کے ضمیر میں جھنجھوڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی ڈیموکریسی, انڈیا کے جو معاملات جو ہندوستان کشمیر میں کر رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے, ناگالینڈ میں جو کر رہا ہے, باقی جو پنجاب میں کر رہا ہے, سکھوں کے ساتھ کر رہا ہے, وہ الگ بات. لیکن ایک ڈیموکریسی کی بات جب کریں تو آپ ہندوستان کو کم از کم اتنے تم مارکس دیں کہ وہ ہمارے سے بہتر. دو جو جملے انہوں نے کہے ہیں وہ بڑے ہی الارمنگ تھے اور بڑے پنچنگ تھے, خاص طور پہ مملکت بھارت کے لیے. جو بھارت ہے اس کے 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ تم نے 5 اگست کو کشمیریوں کی عزت کی عصمت دری کی ہے, اس کا گینگ ریپ کیا ہے, وہی جو دروپدی کے ساتھ کیا گیا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جی آج 5 اگست سے تمہارے لیے کوئی ہوگا تو یہ اس قوم کے لیے, اس جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوا, تو آج یہ یوم سے آیا ہے. تو اچھا عمر صاحب, ابھی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں یوم سیاہ منایا گیا, ادھر تو ایسی کوئی اب تقریر نہیں دیکھ سکے, تو لوک سبھا میں ایک مرد مجاہد نے جو ہے. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کا سب سے جو بڑا برننگ ایشو ہے وہ جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے, کہ آج جو طلبہ یعنی طلبہ تحریک جو کل یہ کامیاب ہوئی اور وزیر اعظم حسین واجد کو استعفیٰ دے کر بھارت جانا پڑا, اور کل جو آرمی چیف نے اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ فوج حکومت سنبھال لی ہے, اقتدار سنبھال لی ہے, اور اب ہم حکومت بنائیں گے اور فوج اس کی نگرانی کرے گی. تو طلبہ تحریک نے اس کو منع کر اس کے انکار کیا اور کہا کہ ہم کسی فوج کی سرپرستی بنے حکومت نہیں مانیں گے, اور انہوں نے مطالبہ کیا فوری طور پر پارلیمنٹ تحلیل کی جائے. آج دن 3 بجے کا ٹائم دیا تھا انہوں نے کہ پارلیمنٹ کو 3 بجے تحلیل نہ کیا گیا تو ہم آئندہ کا عمل کریں گے. تو صدر نے جو پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے, اور لیکن ابھی تک جو ہے نا وہاں پر جو عبوری حکومت کا قیام نہیں تھا. کیا آپ ساری بنگلہ دیش کی صورتحال کو کس طرح سے؟ ایک تو جیسے آپ نے انٹرو میں بتا دیا اپنے سوال میں کہ کل جب بھارتی کیا کہتے ہیں بنگلہ دیش کے فوجی سربراہ جنرل فخر الزمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور ہم ایک قومی حکومت اپنی نگرانی میں بنانا چاہتے ہیں, تو وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. اور جب صدر جو شہاب الدین ہے انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ آج 3 بجے تک آپ اسمبلی تحریر کر دیں اور ایک قومی حکومت بنائیں, تو انہوں نے جو ہے آج 3 بجے کی ڈیڈ لائن کے بجائے 2 بجے جو ہے انہوں نے اسمبلی تحریر کر دی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ڈومینیشن جو ہے وہ ان ہڑتالیوں کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جو وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے رات کو مختلف سیاسی جماعتوں اور بالخصوص امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو بھی اس مشاورت میں شامل کیا گیا کہ یہ جو عبوری سیٹ اپ بنانا, نگران حکومت بنانا یا قومی حکومت بنانا چاہتے تھے اس میں دیکھیں. ایک رائے صاحب یہ جو ہے وہ کل جو ہے مظاہرین نے جو ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ حسینہ واجد ہی ہمارے استحصال کی ذمہ دار نہیں تھی, مظالم کی ذمہ دار نہیں تھی, اس میں فوج برابر کی ذمہ دار تھی. تو انہوں نے فوج کو اور حسینہ واجد کو ایک پلڑے میں رکھا اور فوجی جو ہے حکومت کے امکان کو اور مارشل لا کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئینی 90 دن کے اندر جو آئینی مدت ہے اس کے اندر انتخابات کرائے جائیں. اور اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ابھی تک تجویز آئی ہے, کل بھی ہم نے ایک ڈاکٹر یونس صاحب کا ذکر کیا تھا جو معاشی انقلاب لانے میں بڑے سرخیل تھے, تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں بنگال میں حکومت قائم کی جائے. تو ڈاکٹر یونس جو ہیں انہیں 2006 میں نوبل انعام ملا تھا, معاشی ماہر ہیں دنیا میں, انہیں جو ہے بنگالی جو ہے نا بینکر کے نام سے لوگ جانتے ہیں. گرامین بینک جو ہے بنگلہ دیش کا, اس کی دنیا میں اور بہت سارے ممالک میں برانچز ہیں گرامین, اس کے جو ہے وہ سربراہ رہے ہیں.
اور افسوسناک یہ بات ہے کہ حسینہ واجد نے جس طرح وہ جو بے شمار ان کی غلطیاں تھیں، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ وہ ایک فرون ٹائپ شخصیت بن کے اپنے مخالفین شخصی آمریت بن گئی تھی، سیاسی مارشل لا نافذہ. ڈاکٹر یونس جو ہیں جن کا بڑا عزت اور احترام کیا جاتا ہے معاشی شعبے میں، اور بنگلہ دیش میں دیکھیں نا، اگر کسی بندے کے اوپر کنسنسس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جی اسے آپ ہمارا جو ہے وہ مملکت کا سربراہ بنا دیں نگران، ان کے اوپر بھی 100 سے زائد مقدمات ہیں. ڈاکٹر یونس صاحب کے اوپر 100 سے زائد مقدمات ہیں. تو ایک جو لفظ ہے رائے صاحب، اس سے میں یہ کہوں کہ حسینہ واجد کو میں نے کل بھی کہا تھا، ہم نے بے شمار مثالیں بھی دی تھی کہ انہوں نے سبق نہیں سیکھا. تو ایک جو لفظ تھا، انہوں نے یہ جو اسٹوڈنٹ تھے، یہ جو بچے باہر آ گئے تھے اپنی نوکریوں کے لیے اس کوٹا سسٹم کے خلاف، تو انہوں نے اسے رضاکار کہا. آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش میں رضاکار گالی سمجھا جاتا ہے، رضاکار کو بنگلہ دیش میں غدار کہتے ہیں، غدار کو رضاکار کہتے ہیں. تو 1970 میں ان کے والد جو ہیں مجیب الرحمان، انہوں نے پاکستان کی حمایت کرنے والے لوگوں کو جماعت اسلامی والوں کو، باقی لوگوں کو رضاکار کہا تھا. تو اس وقت سے جو ہے نا انہوں نے کہا تھا. تو پھر انہوں نے پھر دیکھیں پھر یہی ہوا کہ جی انہوں نے کہا کہ غدار جو ہے نا، اگر ہم غدار ہیں تو آپ بھی تو پھر غدار ہو. تو یہ وہ اسی طرح مجھے کل ویسے میں بات کرتے کرتے یاد آ گیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے نہیں انوار الحق صاحب نے آزاد کشمیر میں ایک دم جو ہے لوگوں کو کہا نا آؤ نکلو، تمہارے والد صاحب نکلیں گے، کون نکلے گا، مظاہرہ کون کرے گا، بند کرے گا، فیس بک کے اوپر بند ہوتا ہے. پھر وہ نکلے تو انہوں نے حکومت کی وہ بینڈ بجائی کہ جناب والا وہ میں جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کی بینڈ بجا کے رکھ دی. اچھا درانی صاحب، میں اب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو اس وقت بنگلہ دیش کے حالات ہیں، میں ذرا اس کو ہم لنک کرتے ہیں پاکستان اور آزاد کشمیر کے حالات سے. آپ کے بہت باخبر ہیں سارے معاملات سے، پاکستان کی سیاست سے، آزاد کشمیر میں. تو جو کچھ آپ آج دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں جو انجام ہوا، یا جو ایک پاپولر حکومت اور عوامی لیگ جس کا طوطی بولتا تھا یعنی بنگلہ دیش میں، اور حسینہ واجد یعنی چوتھی بار وزیر اعظم بنی ہے، اور یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کی طویل ترین وزیر اعظم رہنے کا اس کو یعنی اس کو حق ملا ہے. پھر جو ابھی الیکشن ہوئے، یعنی 300 سیٹوں میں سے 225 سیٹیں لی اس نے ابھی جو الیکشن ہوئے جنوری میں. اتنی بھاری اکثریت 2 الیکشن یعنی جیتنے کے باوجود، بنگلہ دیش کو مطلب معاشی قوت بنانے کے باوجود، اس سے کیا غلطیوں کہ ایک دم سے اس کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا. پھر جو کچھ آج بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، اور اس کے اور پاکستان آزاد کشمیر کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں رائے صاحب، یہ تو ایک بات ثابت ہوگی نا کہ عوامی سمندر کے آگے کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی چیز جو ہے نا ٹھہر نہیں سکتی. جس طرح آپ نے آزاد کشمیر کی مثال دی، تو 13 مئی کو جس طرح عوامی سمندر آیا اور پھر وہ سب کچھ بہا کے لے گیا، پھر وزیر اعظم کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے، ہمارے جو ہے نا اداروں کو بھی. پھر 3 روپے جو 14 روپے بجلی مانگ رہے تھے یونٹ، ان کو 3 روپے منت ترلا کر کے آپ نے دی کہ چلیں اس پہ بھی مان جائیں. تو یہ نہیں ہو سکتا اگر وہ سب سے احمد ہے، اگر جو ہٹ درمی جیسے چاہ رہے تھے وزیر اعظم، اگر وہی رہتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو بات یہی ہے نا کہ حسینہ واجد نے کیا کیا، وہ بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر شخصی آمریت جو ہے نا، وہ کہیں بھی اب دنیا میں کوئی بھی اس کو یعنی پائیدار نہیں ہو سکتی زیادہ دیر. دیکھیں نا حسینہ واجد اتنی پاپولر لیڈرشپ، اس کا بیک گراؤنڈ، والد اس کا جو ہے نا وہ بنگلہ دیش بنانے والا، اتنا بڑا جو ہے نا اس کا لیگیسی، اور پھر معاشی میدان میں اتنی ترقی، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہوا کہ اسٹوڈنٹس نے آگے ایک پوائنٹ پہ ان کو کہا کہ بس آپ انقلاب برپا کرتے، انقلاب آ گیا، انقلاب آیا. اور اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید لوگ وہ جو اسٹوڈنٹ ہیں فوج کے ہاتھوں استعمال ہو گئے، اور اب وہاں پہ آج وہ بھی مکر گئے نا، وہ اب مکر گئے. اب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہ فوج بھی اس میں برابر کی حصے دار ہے، اور یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. اور انہوں نے آج دیکھیں آپ رائے صاحب ایک اور بات کی، انہوں نے کہا اسٹوڈنٹس نے نہیں، آج بنگلہ دیش کا درانی صاحب انٹیلیجنس چیف کو برطرف کر دیا گیا، اور بڑی یعنی نہیں آپ دیکھیں نا تبدیلی ہوئی ہے. ایک اور بھی بات ہوئی کہ انہی اسٹوڈنٹس نے کہا کہ 45 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا آپ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرو، ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر انہوں نے 45 منٹ کے اندر اندر انہوں نے وہ بھی پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی. حالانکہ وہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس میں مخلوط حکومت بنائیں گے. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ دیکھیں، جو ان پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ امریکہ بھی ساتھ نہیں کھڑا ہوا. امریکہ نے حمایت کر دی جائے، امریکہ نے تو حسینہ واجد کا ویزا ہی منسوخ کر دیا. ان کی حمایت کر دی جائے. یہی بات ہوتی ہے نا. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ انوار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لوگ میرے ساتھ ہیں، تو کل اگر وہ نہ ہوئے تو انوار صاحب کی پاپولیرٹی کدھر جاتی.
مسئلہ یہ درانی صاحب جو ہے نا مسلسل بٹوین دا لائن جو ہے نا انوار الحق صاحب کو آزاد کشمیر کے سینہ واجد کہہ رہے ہیں. میں تو ان کو یہی کہہ رہا ہوں سینہ واجد ہوگی یا جو بھی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اقتدار ایک تو دیرپا یا پائیدار چیز نہیں ہے, یہ ناپائیدار چیزیں ہوتی ہیں. آپ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی اور آپ اس کا اعتراف کرنا چاہیے, آپ نے نہیں اعتراف کر کے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ایک فیصلہ آپ کو آسمان پہ لے جاتا ہے اور ایک فیصلہ آپ کو زمین پہ لے آتا ہے. اب یہ حسینہ واجد کے جتنے اقدامات ہیں لوگ وہ بھول گئے. 15 سال اس کو معاشی طاقت بنانے میں جو انقلاب ہوئے وہ یہ ہمیں کہا جاتا صفر پہ چلے گئے سارے. بنگلہ دیش کا پاکستان کی اکانومی کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیں کہ یہ جی ڈی پی ہے وہ ہو گیا اتنے, یہ ڈالر ان کا 116 روپے کا, ہمارا 300. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ جی 2% کا جو ہے نا ایک 2% کا ایک پاکستانی ہے یا اس طرح کچھ کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی کرنسی ہماری ڈبل ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کی ڈبل ہے. ہم 2 روپے دیتے ہیں تو وہ ایک ان کا شاید ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا, اب ان کا 3 روپے کچھ ہے. تو ایک تو معاشی انقلاب برپا کیا, لوگوں کو روزگار دیا, انٹرنیشنلی اس نے ایک اپنا بنگلہ دیش کا مقام بنایا. ایون کہ آپ رائے صاحب پچھلے سال میں نے اس کی جو اکانومی کی رپورٹ پڑھی ہے اس میں وہ بھارت سے آگے جا رہا تھا بنگلہ دیش, چین سے بھی آگے تھا. چین سے دیکھیں یہ کتنی بڑی بات. لیکن بات کیا ہوئی ہے, ساؤتھ ایشیا میں بات کیا ہوئی ہے, بات یہ ہوئی ہے ایک فیصلہ ہوا سیاسی غلطی. میں آپ کو بتاؤں اولا حسینہ واجد یہ سمجھ بیٹھی تھی انوار صاحب کی طرح کہ میں بہت پاپولر لیڈر ہوں. نہیں دھمکیاں دی, اس نے کہا ان کو طاقت سے کچل دو, یہ بھیجتے کیا اور ان کو نہ چھوڑو. اس نے فوج کو پھر آپ دیکھیں نا جس حسینہ واجد نے یہ کہا کہ جی میں ان کو خلاف آپریشن شروع کرو فلاں کرو, جس طرح مظفر آباد میں رینجرز آ گئی آپریشن کے لیے, تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا. تو جب وہ آپریشن کرنے کے بجائے الٹا حسینہ واجد کا کھانا بھی وہیں رہا اور وہ بھاگنے پہ مجبور ہوگی انڈیا. تو آج وہ ادھر بیٹھی ہوئی سیاسی پناہ کے لیے جو ہے نا درخواستیں دے رہی ہے, کبھی برطانیہ کو. 2 روز پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ حسینہ واجد کل اس کا انجام یہ ہوگا, نہیں کیسے بھاگے گی بنگال. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا رائے صاحب تکبر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. تکبر نہیں کرنا چاہیے حکمران کو. جو متکبر حکمران گزرے ہم نے دیکھا ان کا انجام حسینہ واجد سے بھی زیادہ بدتر ہوا. تو عاجزی جو انکساری اللہ کی ذات کو پسند ہے. تو میں انوار صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کو ہم یہی گزارش کرتے رہتے ہیں کہ آپ بھی تکبر نہ کیا کریں. آپ یہ بس خالی جو ہے نا وہ بازو کھول کے سمجھتے ہیں کہ میں مسکینی درویشی, ویسے تو اتنی متکبرانہ باتیں یہ کرتا ہے ہمارا پرائم منسٹر, آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب یہ راجہ اشتیاق صاحب علی ابھی اب سٹوری بات کرتے ہیں تو اس میں آپ میں ایک جملہ جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ یہ دیکھیں 13 مئی کو جس طرح رینجرز آگے تھے اور انوار الحق صاحب نے رینجرز کو اور فوج کو آمنے سامنے یعنی کوشش کی بھرپور, ان کی خواہش تھی کہ کس طرح لڑیں. وہ تھا لڑائی. اگر اللہ نہ کرے آپ یقین کریں یہ تو ڈیزاسٹر تھا نا. اگر اس وقت پاکستان کی جو قیادت تھی آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پہ فوجی قیادت جو ہے, اگر وہ ہوش کے ناخن نہ لیتے اور اس چیز کو ہینڈل نہ کرتے جس لیول کی انوار الحق صاحب نے اور ان کے سہولتکاروں نے مس ہینڈلنگ کر دی تھی, تو میرا یہ خیال تھا کہ پہاڑوں کے اوپر اور دریاؤں کے سامنے جو ہے اس قدر خوفناک لڑائی ہونی تھی رینجرز کی اور عوام کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بات کے اوپر ابھی تک انوار الحق صاحب اور ان کے سہولتکاروں کی وہی پالیسی ہیں, وہی رویہ ہے, وہی اسی طرح جناب والا ان کا جس طرح درانی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے تکبر, تو وہ جو ان کے اندر فرونیت ہے ان کے اور ان کے سہولتکاروں کے اندر, تو وہ اسی طرح ہے. تو میری سمجھ تو اللہ نہ کرے کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائے. اچھا عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا ڈاک ملازمین کانٹریکٹ ملازمین یعنی 4300 تو وہ ہیں جو گزشتہ یعنی 2 ماہ سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں, اور محکمہ جنگلات کے ملازمین اس کے علاوہ ہیں. یہ سپریم کورٹ کے عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود یہ کیوں ہر دوسرے تیسرے مہینوں کے بعد ان لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے تنخواہیں, اور یعنی یہ اصل معاملہ کیوں اس کو حل نہیں کیا جاتا؟ ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ جو 4300 ملازمین ہیں انہیں عدالت کے حکم پہ 30 جون تک کی تنخواہیں ادا کر دی گئی تھی, آپ کو شاید یاد ہوگا. اور وہ 30 جون کے بعد ابھی جولائی اور اگست کا مہینہ آ گیا, اگست کی بھی ان کی سیلری نہیں ہو سکی, اور وہ بیچارے بڑے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی سیکورٹی نہیں ہے نوکری کی, کہ انہیں پتہ نہیں ہے کل ہم نوکری پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ 4300 خاندان جو ہیں جو ملا کے بہت بڑی ایک آبادی بن جاتی ہے, یہ حکومت کی اٹ درمی اور اس رویے کی وجہ سے انوار الحق صاحب کی انا پرستی کی وجہ سے جو ہے ابھی تک یہ تنخواہوں کے اس سے محروم ہے. انہیں بنیادی جو انسان کا حق ہے زندہ رہنے کے لیے, آپ یہ دیکھیں نہیں حل کیوں نہیں کی جا رہا تھا, کیوں رکاوٹ بار بار رکاوٹ ہے. دوسری طرف انوار الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے
لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو ان 43 دیکھیں نا بیسکلی جو ایشو ہے ڈاک ملازمین ہو 4300 یا جنگلات یعنی چھوٹے گریڈ کے لوگ سارے. میری بات نہیں سمجھ رہا ہے میں آپ کو جو بات اصل کہانی جو ہے انوار الحق صاحب جو ہے وہ یہ 4300 لوگ ہوں ہزاروں جنگلات کے ملازمین ہوں سینکڑوں MNCH کے ملازمین ہوں ان جگہ پہ انوار الحق صاحب اپنے اور اپنے جو چند پسندیدہ لوگ ہیں ان کے لوگوں کو یہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں ہزارہ اسامیوں پہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں. میرٹ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا میرٹ تو انوار الحق صاحب کا میرٹ تو آ کے ہم روزانہ کہتے ہیں نا ان کا وزیر اطلاعات آئے کوئی آئے بیٹھے بتائے کہ ان کا کیا میرٹ ہے. میرٹ پہ تو ہر بات کرنے کی اخلاقی پوزیشن بھی نہیں ہے اس حکومت کی. یہ تو دیکھیں نا یہ میرٹ کی باتیں اپنے ٹاؤٹوں سے کریں. جو لوگ آزاد کیا کہتے ہیں صحافت کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ میرٹ کی بات نہیں کر سکتے. ان کی جو صورتحال ہے میرٹ شیرٹ تو ہر ان کا کیا ہوگا یہ ان کی جو جعلی سی جو ہے نا دیانتداری کی آڑ میں وہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسکلی جو ہزاروں لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں اس کی آڑ میں انہوں نے وہ کی. ابھی یہ کیا انہوں نے کہ اشتہارات دے کے ان 4300 میں سے 1000 کے قریب لوگوں کی انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی. اب اس میں سے یہ 4300 لوگوں میں سے عدالت کا حکم بھی تھا کہ جی انہیں آپ ایڈجسٹ کریں یا انہیں مستقل کریں یا جو بھی طریقہ کار ہے جو اس میں وہ رہ گئی تھی. اب یہ ایک تو یہ بات ہے کہ ان 4300 اب 1000 سے زائد فائل جو ہے وہ گڈ گورننس سرکار کی اپوائنٹمنٹ کی تبادلوں کی اور دیگر فائلیں جو ہے وہ وزیر اعظم کی منظوری کی وہ منتظر ہیں اور وزیر اعظم ذات کشمیر جو ہے 1000 فائل جو ہے اس وقت بھی پینڈنگ ہے. اچھا درون صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی حکمرانی ہے وہاں پر میرٹ ہے سب کچھ ہے یعنی تمام کوئی آئین قانون ضابطے سے ہٹ کر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ آزاد کشمیر ایک بار پھر جو سنگین مالی بحران سے دوچار ہے جو انکم ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ نہیں ہے پھر جو مطلب جو مالیاتی بل ہے وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. تو کیا ایک تو ناظرین کو بتائیں کیا یہ مطلب جو مالیاتی کیا ایشوز ہیں اور جو کمشنر انکم ٹیکس راجہ اشتیاق ہے وہ کیوں اس نے جو الگ ہوا اصل کیا معاملات ہیں سارے. دیکھیں راج صاحب ایک تو وزیر اعظم صاحب کا جو رویہ ہے بیوروکریسی کے ساتھ وہ اب جو ٹاپ بیوروکریسی سے لے کے اب جو لوور کلاس سے جو نا ایون کہ چپڑاسی تک ہر بندے کی عزت نفس ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کسی کو نائب قاصد کو آپ اس کی عزت نفس اپنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے جو ہے نا وہ کپ رکھتا ہے چاہے سرکار کا ملازم ہے سرکار کا ملازم ہو یا جو بھی ہو انسانیت کے ناطے ہر بندے کی اپنی عزت نفس ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ 1 سال کے دوران جو ہے وہ اپنے خلاف کر لیا ساری بیوروکریسی کو. میں آپ کو گن کے کیسز بتا سکتا ہوں کہ بیوروکریسی کا رویہ کیا ہے وزیر اعظم کے بارے میں اور وزیر اعظم کے بارے میں کیا وہ پوری گورنمنٹ کے بارے میں بیوروکریسی یہ سمجھتی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کام نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھیں بیوروکریسی ہی مشینری ہوتی ہے جو چلاتی ہے اسٹیٹ یعنی حکومت کا چہرہ ہوتی ہے وہی اسی نے جانا ہوتا ہے پاکستان ہو. تو وزیر اعظم نے یہ کیا کہ ساری بیوروکریسی کی کسی کی عزت نفس تو چھوڑی نہیں. کوئی کسی کے ساتھ کیا الفاظ کوئی کسی کو کس القابات دیے کسی کے ساتھ انہوں نے دو بدو جو ہے بحث کیا. اب راجہ اشتیاق صاحب کا جو اسپیسیفک ہم نے جو ہمارے اطلاعات کے مطابق یہ ہوا کہ بمبر میں انہوں نے ایک میٹنگ کال کی ان لینڈ ریونیو کی اور وہاں پر انہوں نے محکمے کی پروگرس کے حوالے سے بات کی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو کہیں سے دباؤ ہے بہت زیادہ سگریٹ کا اصل ایشو سگریٹ کا ہے اور سگریٹ مافیا کے چکر میں انہوں نے محکمے کی پوری جو ہے نا کلاس لے لی اور اس میں کلاس میں انہوں نے یہ کہا کہ راجہ اشتیاق صاحب کو کہ جی یہ کام آپ نے نہیں کیے یہ تو آپ کا یہ بنتا تھا. اب راجہ اشتیاق صاحب کیا کریں کہ اگر لوکل انتظامیہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا چیئرمین CBR یا سیکٹری CBR جو ہے وہ لکھتا ہے DIG کو کہ جس ملازم نے پولیس نے یا جس اہلکار نے وہ جو ہے نا سٹور سیل کیے ان سیل کیے ڈی سیل کیے اس کے خلاف پرچہ دیا جائے تو آگے سے وہ جو ہے نا بے بس ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے اقدامات یا اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد آپ دیکھیں نا سگریٹ فیکٹری ایک سگریٹ فیکٹری حکومت کو دے رہی تھی پچھلے کئی سالوں سے 40 سے 50 کروڑ روپے سال کا ٹیکس. راجہ اشتیاق صاحب نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس ٹیکس کو 4 ارب تک لے گئے سال کا. آپ سوچیں کہ 90% انکریز 10% جو وہ دے رہے تھے ان کو ایک دم 90%. لیکن جب ان کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تو اس کے بعد وہ جو ہے وزیر اعظم سمیت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے ریورس کر لیا سارا ڈیسیژن اور نہ ان کے اوپر عمل درآمد ہو سکا. اسی طرح بہت سارے ایسے اقدامات ہیں. لیکن وزیر اعظم نے کیا کیا کہ اس دن اپنا غصہ سارا جو ہے وہ محکمہ ان لینڈ پہ اتارا تو
راجہ اشتیاق صاحب نے جب دیکھا کہ وزیر اعظم کا رویہ بہت ہارش ہے میرے ساتھ، تو انہوں نے کہا، حالانکہ وزیر اعظم کے بڑے منظور نظر سمجھے جاتے ہیں، راجہ اشتیاق صاحب کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ ایک محکمے میں جو ہے شفاف آدمی ہے، شفاف آدمی ہے، جانبدار آدمی ہے، لیکن جب وزیر اعظم کا رویہ انہوں نے دیکھا اور اتنا انہوں نے گفتگو ایسی فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا اس پہ میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں. تو وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو ریٹائرمنٹ نہیں، میں آپ کو جیل بھیجوں گا، اچھا آپ جیل جائیں گے، ریٹائر کدھر ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے اور بھی افسروں کی جو ہے نا کی، تو سب نے کہا کہ جی بڑھ کے اس میں چیئرمین نے سب نے کہا کہ جی آپ ہمیں ٹرانسفر کر دیں، کسی اور سے یہ کام کروا لیں، ہم نے اگر آپ کا ہمارے پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ کسی اور سے کرا لیں. پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم تو کسی پہ اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی سٹاف پہ، نہ کسی جو ہے نا اپنے سیکرٹری پہ، نہ دیکھیں وزیر اعظم کا ایئرز اینڈ آئیز ہوتے ہیں ان کی ساری یہ بیوروکریسی. جب اس پہ اعتماد نہیں ہے وزیر اعظم، اگر وہ اب راجہ اشتیاق ہی اگر ایک جانبدار افسر ہی اگر اٹھ کے کہتا ہے یہ پرپوزل ہے تو اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو پھر مطلب وہاں کام کون کرے گا؟ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر رائے صاحب نے یہ کر دیا کہ انہوں نے جب یہ استعفیٰ دے دیا، ریٹائرمنٹ کر لی، ریٹائرمنٹ کو 3-4 سال ان کی ابھی ریٹائرمنٹ میں باقی ہیں، تو اس کے بعد اب وزیر اعظم صاحب کو دھیان کے لالے پڑ گئے. کل سے پتہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر نہیں وزیر اعظم صاحب کو یہ اب لوگوں نے کہا کہ یہ اگر راجہ اشتیاق جیسا دیانتدار افسر آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا تو کون چلے گا؟ آپ کو میں اندر کی خبر دیتا ہوں، اب وزیر اعظم نے چیف سیکرٹری کو کہا کہ اس فائل کو پروسیس نہیں کرنا، ان کو ریٹائرمنٹ نہیں دینی، ریٹائرمنٹ پہ ٹھیک ہے نا. نہیں ابھی وہ پھر مطلب کام نہیں کرے گا نا، تعاون نہیں کرے گا، تعاون کرے نہ کرے، لیکن اب وہ ان کی یہ سب سے بڑی گڈ گورننس کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا کہ دیانتدار افسر جو ہے نا اس نے ریٹائرمنٹ لے لی. اب آپ کو میں بتاؤں چودھری لیاقت صاحب نے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی اسمبلی، اور انہوں نے کہا عزت بچاؤ، ٹھیک ہے نا. بشیر مغل صاحب نے، سردار ظفر صاحب جو سب سے زیادہ آنیسٹ افسر ہے پوری بیوروکریسی میں، جو ٹفن بھی گھر سے لے کے آتے ہیں، انہوں نے 3 سال پہلے ریٹائرمنٹ کے لیے وہ کر دیا. اس کے علاوہ بہت سارے بے شمار مثالیں ہیں، لیکن بیوروکریسی بیچاری اب کیا کرے، وہ بے بس ہوگی. چیئرمین سے بھی یار لمبی چھٹی مانگ رہے ہیں، یہ جو رقیب صاحب سبھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا چھٹی پہ بھیج دیں، ہم نے کام نہیں کرنا. نہیں تو دراصل کیسے نظام چلے گا یہ؟ پھر کیسے آزاد کشمیر بیس کیمپ بھی دیکھیں نا، وزیر اعظم صاحب نے 2-4 جو سیکٹری ہیں نا، جو جن کے منہ میں زبان ہی نہیں وارداتی نہیں ہے، زبان نہیں، وہ آگے یس سار والی کہانی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ان کو ایکسٹرا یہ ایڈیشنل چارج دے دو ان کو. اب آپ دیکھیں کہ 3 سب سے بڑے محکمے جو ہے نا وہ اس وقت بالکل ایڈیشنل چارج پہ چل رہے ہیں. چوتھا محکمہ جو ہے نا وہ اب جانے والا ایڈیشنل چارج پہ، 5واں جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے نا سارا آزاد کشمیر ابھی ایڈیشنل چارج پہ، پورا آزاد کشمیر کسی اور کو ٹھیکے پہ دے دیں. کل مجھے کہہ رہا تھا کوئی بیوروکریٹ، میں نے پوچھا، میں نے کہا ریاست، تو وہ کہتے ہیں جی اب یہ ریاست نہ کہا کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ریاست بچی کہاں ہے؟ کون سی ریاست؟ ریاست کے تو بہت سارے پلرز ہوتے ہیں، ستون ہوتے ہیں، یہاں کون سے ستون آپ نے چھوڑا؟ تو یہ ریاست دھڑام کر کے گر گئی ہے، اور یہ وزیر اعظم صاحب کو احساس نہیں ہے. آپ نے جو وہ بجٹ کی بات کی، تو اب ان سے یہ پوچھے نا کوئی کہ آپ نے کس منطق کے تحت جو ہے وہ فائنانس بل نہیں اڈاپٹ کیا، فیڈرل فائنانس بل فنڈ. وہ تو جو ٹیکسز آنے تھے وہ تو آزاد کشمیر کے اکاؤنٹ میں آنے تھے نا، فیڈرل گورنمنٹ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. لیکن آپ ان کے ایٹ پار تو جا رہے تھے نا، آپ ان کے مطابق ٹیکسز کاٹ رہے تھے، ایٹ سورس آپ کو ٹیکسز کا وہ بھی آپ کی انکم ختم ہوگی. 15 ارب روپے کی آپ کی بجلی کی جو ٹیکسز آتے تھے وہ ختم ہو گئی. اچھا ابھی آپ کو انکم ٹیکس کے جو ہے نا یہ فیکٹریاں لوگ بند کر کے جا رہے ہیں، یہ ختم ہوگی. تو اب آپ تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ یہ جو فگرز ہے یہ آزاد کشمیر کو دیوالیہ کرنے کی طرف لے کے جا رہی ہے. اچھا عمر سے وقت ہمارے پاس مختصر ہے، ابھی ہم آتے ہیں پاکستان آزاد کشمیر، تھوڑا سا مختصر بات کریں گے. اس پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے 75 ارب روپے جو ہے وہ ٹارگٹ ہدف مقرر کر رکھا ہے ٹیکس کلیکشن کا. 75 ارب روپے کا مطلب یہ ہے 12 چھکے 72 اور 12 ستے 84، 12.5 مقصد 6.5 ارب روپے مہینہ. اب یہ جو ایشو ہے دوسرا یہ ہے کہ سگریٹ سے جو آمدن ہے وہ صفر پہ ہے. دیکھیں نا میری بات نہیں، 10 ارب روپے انہوں نے گھی کے جو گھی والی فیکٹری ہیں وہ بند ہے. 10 ارب روپے راجہ اشتیاق صاحب کی خواہش اور اس آڑ کے اوپر کہ جی جھانسے میں آ کے انہوں نے رکھ دی ہیں، اسکیمیں بھی رکھ دی ہیں 10 ارب روپے کی فالتو ڈیولپمنٹ فنڈ میں، کہ ادھر سے 10 ارب روپے فالتو کٹھے ہوں گے اور یہ دیں گے. اب یہ جو ایک فگر تھے، یہ جو راجہ اشتیاق صاحب یہ تصوراتی فگر دے رہے تھے اس وقت
کہ یہ مقصد ایسے ہوتا ہے 8 گھنٹے چلتی ہے 24 گھنٹے چلے تو یہ ہوتا ہے تو یہ ٹیکس، اور چائے والے 150 ارب لے گئے، یہ پتہ نہیں 400 خرب لے گئے یا 1000 خرب لے گئے. آزاد کشمیر کے اگر یہ ٹیکس کلیکٹ کر لیے جائیں تو 1500 سال کا جو ہے وہ پتہ نہیں بجٹ بن جائے گا. تو یہ جو سارا کچھ کر رہے تھے راجہ صاحب، اشتیاق صاحب اور وزیر اعظم کا آپس میں، اب جو اس دن ہوا ہے میرے پاس جو اطلاع ہے اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اشتیاق میں نے آپ کو وزیر اعظم کے اختیارات دیے کہ آپ جو بھی آپ نے کرنا وہ کر لیں. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1 مہینہ گزر گیا نا، 1 مہینے میں آپ کا وہ 6 ارب کدھر ہے؟ اب ایشو یہ ہے، ایک تو ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے نا جو آپ کے راجہ کفیل صاحب، مرتضیٰ درانی صاحب، اجاز عباسی صاحب، عامر صاحب ایٹ سورس جو کٹ یا ایٹ سورس جو کٹ جاتا ہے وہ تو آپ کو مل جاتا ہے، جو بینکوں میں کٹ جاتا ہے وہ بھی مل عام جاتا لازمی ہے. تنخواہ اب اگر آپ نے دوسری طرف انڈسٹری کرنی ہے، انڈسٹری تو آپ نے تباہ کر دی نا. جو آپ کے میجر جو تھے نا، آپ کے سگریٹ والے تھے وہ بھاگ گئے، موبائل والے جو جناب والا انہوں نے کیا کہتے ہیں گھی والے تھے وہ بھاگ گئے، چائے والے بھاگ گئے. اب یہ درانی صاحب جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں نا، میں جسٹس خالد رشید کا آرڈر موجود تھا کہ یہ فیکٹری ڈی سیل کر دی جائے، یہ آرڈر موجود ہے، مجھے کسی نے دکھایا بھی تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جو گودام ہے اس کے اوپر 50,000 روپے بمبر کے سارے گودام کھول دیے جو ان کے ساتھ ڈیل میں تھے، بمبر کے سارے گودام کھل گئے کہ جی اگر جو نہیں ظاہر ہوئے 50,000 روپے جرمانہ کر کے وہ کھول دیے گئے. یہ جو مخصوص ایک کمپنی تھی، کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ان سے وہ بہت زیادہ ٹیکس لیں، یہ انہیں بلیک میل کر رہے تھے. تو حکومت کی بلیک میلنگ میں آنے کے بجائے وہ لوگ جو ہیں چلے گئے کورٹ میں. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ڈپٹی کمشنر جو ہیں یاسر صاحب میرپور کے، انہوں نے وہ آرڈر دیکھ کے کہا کہ اس آرڈر کے بعد جسٹس خالد رشید کے بعد اس فیکٹری کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جسٹس یہ جو اشتیاق صاحب تھے ان کی اور بعض وزراء کی یہ خواہش تھی کہ یہ فیکٹریاں نہ کھلیں، اگر یہ عدالتوں کے حکم پہ کھل گئی تو ہماری بلیک میلنگ کدھر جائے گی. تو انہوں نے اس کا راستہ روکا، جس کی وجہ سے آج بھی ان کے جو ہے میں مقاص لسٹ دیکھ رہا تھا تو آج بھی 3-4 کیسز جو ہیں ان کے عدالت میں ان کے سماعت تھی. اب اس کا سٹیٹس نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوا ہے. لیکن انوار الحق صاحب نے جو تاریخی جملہ بولا ہے ادھر، وہ بہت اہم بات ہے. میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا درانی صاحب کی گفتگو میں، انہوں نے کہا کہ مقصد بہت زیادہ ہیمولیٹ کیا، جب انسلٹ کی تو انہوں نے کہا کہ میں ایماندار آدمی ہوں، میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اب لوگ نہیں ٹیکس دیتے تو میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ تیری ایمانداری کو میں نے چوپنا ہے، میں تیری ایمانداری کو میں کیا کروں. اب ایشو یہ ہے کہ اب پرابلم یہ ہے کہ میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں ابھی آزاد کشمیر کا چلنا مشکل ہے. جدھر اشتیاق صاحب نے آزاد کشمیر کی انڈسٹری کو ٹیکس کو پہنچا دیا ہے، ادھر انوار الحق صاحب نے پورے آزاد کشمیر کو پہنچا دیا. کل آپ اور ہم ادھر بیٹھ کے کہیں گے کہ اس انوار الحق کی جو دیانتداری ہے اسے آپ نے چوپنا تھا. ابھی بات ہے کہ بینک آف جو آزاد کشمیر ہے اس میں جو خواتین جو ملازمین ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو کیا ایک اور جو خاتون ہے اس کو مجبور ہو کر ملازمت یعنی چھوڑنی پڑی. تو بینک آف کشمیر کا کیا معاملہ مختصر بتائیں گے؟ وقت تھوڑا سا دیکھیں اپنا رائے صاحب، ایک تو بینک آف کشمیر میں جو اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس پر بہت زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ میرٹ سیٹ کی اپائنٹمنٹس کی جا رہی ہیں، اور بالکل جو ہے وہاں کیا نظام ہے ابھی وہاں پہ بینک میں تعیناتی کا؟ دیکھیں نا، بینک میں تعیناتی کا انہوں نے ایک سمپل تھرڈ پارٹی بنایا ہوا ہے جی، آؤٹ سورس کر دیا. وہ جو کمپنی جس طرح ہوتی ہے اس کو اپنی لسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ اپائنٹمنٹ کر دیں، وہ اپنے متھے نہیں لگاتے. کچھ لوگوں کو انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، ایچ آر ہیڈ وغیرہ سارے انوالو ہو گئے. آپ یقین کریں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. مطلب ابھی جو بورڈ کے ممبر ہیں مبشر نبی صاحب، انہوں نے پہلے 10 لاکھ روپے جو ہے نا بینک سے اپنے این جی او کے نام پہ لیے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے آج برادر نسبتی کو کل اپائنٹ کرا دیا بڑی ہائی پوسٹ پہ. ایک اور جو ہے نا وہ صاحب ہیں گیلانی صاحب تھا، اشوین گیلانی صاحب، انہوں نے جو ہے نا اپنے ایک اور کزن کو جو امجد گیلانی کو وہ اپائنٹ کرا دیا. ماجد خان صاحب نے جب دیکھا کہ ان سب کے جو ہے نا لوگ اپائنٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے جو ہے نا حلقے سے لوگوں کو لانا شروع کر دیا. اور پوری لسٹ ہے ایک جو وزیر خزانہ نے اپنے حلقے سے لا کے جن کو یہاں پہ تعینات کیا. پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خالد خان صاحب جو اس کا وہ تھا ہیڈ تھا، وہ کوئی 1.5-2 کروڑ روپے لے کے تو پتہ لگا وہ اس کا وہ جعلی ڈگری پہ 2-3 سال پہ ان کو جو ہے نا وہ فدو لگا گیا. تو یہ چونا لگا رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ جو سب سے ریاست کا نقصان نہیں، جو سب سے بینک متاثر ہو رہا ہے، دیکھیں نا بینک کی بدنامی کرا رہے ہیں. اب ایک خاتون جو ہے وہ اگر یہ دوسرا تیسرا چوتھا کیس ہے اس طرح کئی واقعات ہو گئے. اب ایک خاتون جو ہے اس نے اپنے استعفے میں لکھ دیا کہ میں نے بار بار جو ہے نا یہ اپنے ریجنل ہیڈ کے بارے میں بتایا لیکن یہ بار بار جو ہے مجھے ہراس کر رہا ہے.
اور جب بحث کرتے کرتے جب وہ تنگ ہو گئی ہے, کسی نے اس کی سنوائی نہیں کی, تو اس نے ریزائن کیا اور اس میں اس نے ایکوزیشن اس نے ریٹرن دے دیا. عامر صاحب مختصر کریں گے دیکھیں نا, یہ جو ہے تھوڑا سا زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے خواتین کی ہراسمنٹ. اچھا, ابھی آتا ہے پاکستان پہ کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا یعنی آج اس کو 2 ہفتے سے زائد ہو گئے ہیں, تو کوئی حکومت کی طرف سے مذاکرات میں سنجیدگی نہیں ہے اور معاملات جو ہے نا یعنی پوائنٹ آف یعنی نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں. تو جو پاکستان کے حالات ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ یہ بھی جا کر کے بنگلہ دیش کا رخ اختیار کریں, کیا صورت ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے ہمارے حکمران جو ہے نہ وہ تاریخ سے سبق سیکھ رہے ہیں, نہ حالیہ تاریخ سے سبق سیکھ رہے ہیں, نہ پڑوسی ممالک کے رویے سے سیکھ رہے ہیں. مگر آپ نے اگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے خود کیا نا, یہ جو 3 روپے بجلی والا, اور بعد میں یہ انوار لاکھ, یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب ایک آ گیا لوگ احتجاج اس لیول پہ پہنچ گیا تو آپ کو پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑا. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ غیر سنجیدگی ہے حکومت کی, اور اس غیر سنجیدگی کا حکومت کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں جو حکومتیں ہیں وہ اس قدر پاپولر نہیں ہیں جو ان کی پاپولیرٹی کا لیول ہوتا ہے. ان کا فارم 45 فارم 47 کبھی جناب والا ان کے مسائل مینڈیٹ ہی مشکوک ہے. ایسی صورتحال میں اگر یہ بولڈ فیصلے نہیں کریں, اب یہ پھنسے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے اندر. آئی پی پیز جو ہیں ایک تو یہ بات ہے باہر والے ان کا تو ایشو ہے, لیکن یہ جو پاکستان والے آئی پی پیز کے مالکان ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا سکتا نہیں ہے, تو پھر بھی حکومت کو سیکریفائز کر کے دیکھیے. جماعت اسلامی اگر آپ یہ کہیں کہ 2 ہفتے ادھر اسلام آباد اور سڑکوں میں بیٹھ کے 0 پہ آؤٹ ہو کے جائے گی تو کبھی نہیں جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو فوری طور پہ اس کا نوٹس لے کے مذاکراتی ٹیم بنا کے معذرت کر کے دوبارہ جو ہے وہ مذاکرات شروع کرنے چاہیے اور لوگوں کو انگیج کر کے. اچھا درانی صاحب کے وقت ہمارے پاس مختصر, ایک تو یہی یعنی جماعت اسلامی کے جو دھرنا 2 ہفتے سے زائد ہو گئے, کل جو پی ٹی آئی نے وہاں سے بھی بہت بڑا جلسہ کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب آئندہ جو جلسے ہیں پنجاب میں کریں گے. ایک تھا جماعت اسلامی سڑکوں میں, پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بھی جو سڑکوں پہ آ رہی ہے, تو پہلے سے بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, کے پی کے حالات ہیں, تو یہ جو کس طرف دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کے, کیوں پاکستان بند گلی کی طرف جا رہا ہے؟ سر دیکھیں بند گلی کی طرف تو پاکستان نہیں جا رہا, لیکن پاکستان کے جو حکومت ہے یا پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ بند گلی کی طرف ضرور جا رہے ہیں, کیونکہ حالات کی نزاکت کا کوئی ادراک نہیں کر رہا. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے کسی بھی معاملے میں, چاہے وہ گوادر والے جو ایشو ہے, چاہے وہ آپ ادھر کے پی کے والے ایشوز ہیں, یا یہ جو دھرنا ہے اور یہ سارا. آپ دیکھیں آزاد کشمیر دیکھا نا, جدھر بھی دیکھیں وہی تماشا دیکھیں نا, جو کام آپ 6 مہینے پہلے باعزت طریقے سے کر سکتے تھے, بعد میں آپ نے 100 گنڈے بھی کھائے, 100 جوتیاں بھی کھائیں, اور پھر 3 روپے بھی کر دیا. مثلا بات یہ کہ آپ ڈیسیژن میکرز کیا کر رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑ ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں کہ مطلب نہرو وہ روم ڈوب رہا تھا, جل رہا تھا, اور نہرو بانسری بجا رہا تھا. تو یہ حالات ہوئے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا ابھی جو بنگلہ دیش اور بنگالیوں نے جو ایک ایگزامپل قائم کر دی ہے, تو مجھے لگتا ہے پاکستانی عوام بھی کہیں اسی طرف اسی نقشے قدم پہ نہ چل پڑیں, اور پھر یہاں پہ حالات لوگوں سے کنٹرول. دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات میں رائے صاحب, سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ مرنے کا, موت کا خوف ہوتا ہے. تو پاکستان میں اب لوگ بھوک اور افلاس سے اس طرح مر رہے ہیں نا, تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ویسے تو مرنا ہی ہے ہم نے, موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے, موت کا جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے. اور جب موت کا خوف ختم ہو گیا تو امریکہ نے افغانستان سے بھاگنا جو ہے نا وہ اپنے عافیت سمجھی, کیونکہ انہوں نے کہا ان افغانیوں کو, جن کو اپنی موت کا خوف نہیں ہے, یہ ہماری موت کی کیا پرواہ کریں گے, اس لیے وہاں پہ شکست ہی ہوتی ہے. تو اگر پاکستانیوں نے پھر اپنے سر کے ساتھ کفن باندھ لیے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بلڈ شیڈ ہی ہوگا. ایک تو یہ بات ہے, اس میں 2 لفظی بات کریں نا, ایک تو یہ بات ہے پاکستان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو نواز شریف صاحب یا ان کی جو اتحادیوں کی حکومت ہے, ان کی جو بھی حکمت عملی ہے یا ان کی جو مسئلہ پسندی ہے, ڈیلے کرنے کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اور رائے صاحب میں سب سے زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ اس رویے کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف اور اس کے خاندان کی سیاست کو ناقابل اطلاق. بہت شکریہ عامر صاحب, درانی صاحب, شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل دوبارہ ہوں گے, کل تو اجازت دیں. اللہ حافظ.